گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر ہے ہاؤ ٹو رائٹ کینسلڈ چیک. جب آپ نے کینسلڈ چیک لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے؟ اوکے تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے چیک. اوکے یہاں پہ لکھتے ہوتے ہیں ہم ڈیٹیل، یہاں پہ اماؤنٹ، یہاں پہ سگنیچر کرتے ہیں جب بھی ہم چیک ڈرا کرتے ہیں کسی کے بھی نام پہ. اوکے یہاں پہ اماؤنٹ لکھتے ہیں 10,000 15,000 جتنی بھی، یہاں پہ انگلش میں لکھتے ہیں. یہ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، یہاں پہ جو جس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا نیم ہوتا ہے. یہ کچھ پرسنل ڈیٹیلز ہیں، یہ میں نے کاٹ دی ہیں. اب جب ہم نے کینسل چیک بنانا ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بلینک چیک لینا ہے، اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے جو ہے یہاں پہ کینسل چیک لکھنا ہے. یہاں پہ اس طریقے سے کینسل چیک لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو سائن کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی. آپ نے اسی طرح سے کینسل لکھا ہوا چیک جو ہے وہ اپنی برانچ میں آپ نے ڈپازٹ کر دینا، آپ نے دے دینا، یا جہاں پہ بھی آپ نے دینا ہوگا، جس بھی ٹرانزیکشن کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ کینسلڈ چیک کہتے ہیں. اس طرح سے لکھا جاتا ہے کینسلڈ. اس طرح سے لکھا جاتا ہے اکراس دا چیک، تو یہ کینسل ہو جاتا ہے. اوکے اب ریزنس کیا ہوتی ہیں، ہم ریزنس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیوں کینسل چیک ڈرا کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ بہت بڑی بڑی فائنینشیل ٹرانزیکشنز آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس کی پراپر ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے بینک کو، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک کینسل چیک بنا کے دیں. جب آپ کینسل چیک بنا کے دیں گے تو پھر بینک آپ سے کہتا ہے کہ ایک تو یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ان کو کچھ پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ لکھ کے دے سکتے ہیں، کچھ جو ضروری ہو وہ اس سے زیادہ نہیں، بہت تھوڑی بہت ڈیٹیلز ان کو ریکوائر ہوتی ہیں. وہ ڈیٹیلز آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ ایزیلی میچ کر سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ایرر، کوئی پرابلم نہ ہو، ایزیلی جو ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو جائے. یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کیا ریزن ہوتی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ سیٹ اپ کرانی ہے، پیمنٹ سیٹ اپ کرانے میں یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ بینک کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہر منتھ جو ہے وہ 1 2 3 4 یہ اس نام پہ جو ہے وہ پیمنٹس میرے اکاؤنٹ سے آپ کر دیا کریں میرے بہاف پہ، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کینسل چیک بنا کے دیں گے بینک کو، وہ ایز اے پروف اپنے پاس رکھے گا اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہر منتھ آپ کے اکاؤنٹ سے پیمنٹس کر دے گا. یہ ہوتا ہے. تیسرا بینک ڈیٹیلز پرووائڈ، آف کورس بینک ڈیٹیلز اسی طرح سے جب بھی کوئی بڑی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ نے، یا پھر پیمنٹس وغیرہ سیٹ اپ کرنی ہے اور سم تھنگ، یا پھر کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو بینک کو ایک ہی چیز کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ویریفائی کر سکے اپنے ریکارڈ سے، تو بھی آپ کینسل چیک بنا کے دیتے ہیں. کینسل چیک پہ وہ ایک ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ ویریفائی کر دیتے ہیں. اس پہ کینسل اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو یوز نہ کیا جا سکے. کسی کے بھی ہاتھ لگے تو یہ چیک بالکل یوز لیس ہونا چاہیے اس کے لیے. وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی پیمنٹ ڈال کے کچھ بھی کر کے جو ہے وہ کیش کروا سکے اس کو، اس وجہ سے اس کے اوپر کینسل لکھا جاتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. اوکے آپ کو بتا دیا گیا کہ کیسے کینسل چیک لکھتے ہیں. یہ بیسیکلی از مور لائک پریکٹیکل کوشچن. جب بھی آپ بینک جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ چیکس کیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، ڈپازٹ سلپ کسے کہتے ہیں. نیکسٹ لیکچر ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. چیکس ڈس آنرڈ کیوں ہو جاتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جب آپ گڑبڑ کریں. جب ہم گھر پہ چیکس وغیرہ لکھتے ہیں نا تو بھی اکثر اس طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اور چیک کینسل چیک کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اوکے آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. فالو کریں. تھینک یو.